اس کے متعلق کیا رہنمائی ہے کہ بچے کی باقاعدہ تعلیمی عمر کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں یہ بھی استنباط ہوتا ہے کہ اسلام نے اس بات کو بھی قبول کیا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب وہ جنین کی صورت میں ہوتا ہے، اس وقت بھی اس پہ بیرونی اثرات پڑتے ہیں اور وہ بچہ جو ہے بیرونی اثرات کو قبول بھی کرتا ہے۔ اور خاص طور پہ ولادت سے پہلے کے بعض ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں جو اس بچے پہ اثر انداز بھی ہوتے ہیں، اور بلکہ بعض اوقات بعض بچے اس کو محسوس بھی کرتے ہیں اور زندگی میں بھی انہیں وہ یاد رہتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ میری والدہ بہت حافظہ قرآن تھی اور بہت قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور مجھے وہ بھی یاد ہے جب میں اپنی ماں کی پیٹ میں تھا تو میں اس وقت بھی وہ آوازیں سنا کرتا تھا۔ تو اسلام نے اس بات کو بھی کہ بچے پہ دراصل جو ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے اس وقت ہی اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے، اسی لیے اس وقت نیکی کی طرف، دعاؤں کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی گئی۔ جہاں تک بچے کے پیدا ہو جانے کے بعد کا تعلق ہے تو اس کے متعلق اگر ہم دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ارشادات موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا علم جو ہے حاصل کرنا وہ ایک فرض قرار دیا، اور فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم ایسی خوبصورت، ایسی بہترین اور زندگی کو سنوار دینے والی چیز ہے، اس دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی، اس لیے علم حاصل کرو۔ اور وہ علم جو ہے تم من المہد، بچپن سے، پنگھوڑے سے لے کر قبر کی لحد میں جانے تک وہ علم حاصل کرتے رہو۔ تو یہ گویا اس پہ بہت زور دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض والدین جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اسی وقت چھوٹی چھوٹی دینی باتیں، اللہ تعالیٰ کے نام، انبیاء کے واقعات، وہ اپنے بچوں کو اسی وقت سنانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ سکھاتے ہیں انہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں انہیں سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ دراصل یہی علم ہے، یہی وہ تربیت ہے جو چلتی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسی چیزیں جو فرض ہیں، جن کی بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، جو زندگی کے لیے، خاص طور پہ اخروی زندگی کے لیے، عاقبت کو سنوارنے کے لیے جو بہت ضروری چیزیں ہیں، اور سب سے بنیادی اس میں نماز ہے، اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، نماز پڑھنی شروع کریں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 7 سال کے جو ہی ہوئے تو آپ ان کو نماز کے لیے کھڑا کر دیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ جب وہ بولنا شروع ہوئے ہیں تو اس وقت سے آپ نے انہیں سکھانا شروع کیا ہے، اور 7 سال کی عمر تک وہ نماز سیکھ چکے ہیں، اس لیے انہیں کہا کہ نماز کا حکم دو، اب وہ نماز پڑھنی شروع کریں۔ اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پہ سرزنش بھی کرو، تعدیب بھی کرو۔ تو یہ چیز بتاتی ہے کہ بچپن سے ہی جو ہی بچہ بولنا شروع کرتا ہے یا سمجھنا شروع کرتا ہے، اسی وقت چھوٹی چھوٹی باتیں اسے سکھانی شروع کی جاتی ہیں۔ اور بعض والدین یہ بھی کرتے ہیں کہ قرآن کریم چونکہ بہت بنیادی چیز ہے، اس کا پڑھنا، قرات جو ہے ابتدائی چیز یہ ہے کہ اس کی قرات سکھائی جائے، تو وہ والدین اپنے بچوں کو پہلے یسرنا القرآن جو چھوٹا قاعدہ ہے، اس کے بعد وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسکول جانے سے پہلے بچہ ان کا اس بابرکت فریضے کو پورا کر لے اور ایک دفعہ قرآن کریم پڑھ کے آمین اس کی ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک طریق ہے۔ جہاں تک باقاعدہ اسکول کی تعلیم کا تعلق ہے تو یہ مختلف علاقوں میں، مختلف وقتوں میں مختلف رہا ہے، اور عام طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ایوریج جو ہے وہ 4 سے 6 سال کی عمر ہے جس میں عموماً یہ اسکول کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں بھی جو 5 سال کی عمر ہے اصل تعلیم اس وقت شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے بعض علاقوں میں نرسریاں وغیرہ ہیں، ان میں بھی اگر دیکھا جائے تو بچے کو اٹھنا بیٹھنا، اس کے روزمرہ کی تربیتی امور اسے سکھائے جاتے ہیں، وہ بھی دراصل اس کے علم کا ہی حصہ ہے، یعنی کھیل کے ذریعے وہ سکھا دیتے ہیں، کھیل کے ذریعے ان کو سکھا دیا جاتا ہے، اور گھر سے بھی وہ لے جاتے ہیں بعض بچے، بعضوں کو وہاں پہ بھی کھانے کے لیے چیز مل جاتی ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں انہیں سکھا دی جاتی، اور اصل اسکول کی تعلیم جو ہے وہ عموماً 5 سال کی عمر میں شروع ہوتی ہے اور پھر وہ چلتی چلی جاتی۔ اور خزاں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ایوریج یہ نکلتی ہے،
اور جس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو اس کو بہت پہلے وقت میں بچے پہ ایسا بوجھ ڈال دینا چاہیے. بعض لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ بہت جلد پڑھ جائے. جی جی. اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے نہ تو بچے پر وہ زائد بوجھ ڈالنا چاہیے جس سے اس کی پرورش جو ہے وہ متاثر ہو، اور نہ کہ وہ اپنے مروجہ جو پھر عمر ہے اس میں تعلیمی کیریئر سے پیچھے رہ جائے، اس لیے لیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو جو خیر الامور اوسط جو اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ یہ جو نماز والی بات میں نے کی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت کہ پہلے ایک وقت میں پہلے انہیں تھوڑا تھوڑا تدریجاً، جس طرح آپ نے کہا نا کہ تدریجاً، وہی بات ہے. اب یہ ایسی چیز ہے نماز جو بڑی بنیادی چیز ہے، اس کو کہا کہ 7 سال کی عمر سے اسے حکم دو، گویا کہ اس سے پہلے آپ نے اس کو 3-4 سال 5 سال کی عمر میں اسے سکھانی شروع کی ہے، اور پھر جب وہ سیکھ گیا آپ 7 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کر دے. 10 سال کی عمر پہ اس پہ پابندی لگاؤ کہ ضرور پڑھے. اسی طرح روزے ہیں، اگر وہ دیکھیں تو وہ بھی پھر 14-15 سال کی عمر میں جو بلوغت کی عمر ہے اس وقت تھوڑے تھوڑے وہ شروع کرتا ہے، اور 18 سال 19 سال کی عمر میں پھر وہ پورے روزے رکھنا شروع کرتا ہے. تو یہ اسلامی تعلیمات اگر دیکھیں تو یہی ہمیں ایک رہنمائی ہماری کر رہی ہیں کہ کس طرح دنیاوی تعلیم کو بھی اسی طرح حاصل کرنا چاہیے. جس طرح آپ نے کہا کہ نہ وہ زیادہ لیٹ ہو اور نہ اس پہ اتنا بوجھ ڈال دو کہ وہ مصیبت میں پڑ جائے، اس کا قد بھی رک جائے، اس کے لیے اس کی صحت کا بھی وہ مسئلہ بن جائے، اور بچہ جو ہے وہ پریشر میں ہو. تو اور اگر مناسب طور پر کی جائے اور انسان حکمت کے ساتھ کرے، جہاں سے آپ نے بات کا آغاز فرمایا تھا کہ بچے کے جو ہے جنین کی حالت میں اس پر یہ چیزیں اثر کرتی ہیں. کہا اب تو یہ سائنس نے یہ چیزیں جو ہیں وہ ثابت کی ہیں. پچھلے دنوں میں کہیں پڑھ رہا تھا، یہاں مغرب کے ایک پروفیسر ہیں، وہاں ان کو اسرائیل میں، اب دنیا کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، آبادی کے لحاظ سے، خطے کے لحاظ سے کئی مشکلات ہیں، کئی تنازع ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن یہ بات ساری دنیا میں مسلم ہے کہ ان لوگوں کا اقتصادیات پر، دنیا کی جو امور ہیں ہم ان پر کنٹرول ہے، ان کی جو ہے واضح طور پر گرفت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا، وہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ آخر کس طرح سے یہ کرتے ہیں. اتنے سے لوگ ہیں، چند مٹھی بھر لوگ ہیں، تو ساری دنیا کو، امریکہ جو ہے بظاہر اس کا بڑا چہرہ اس کا سامنے ہے، تو کہتے ہیں کہ لیکن حقیقی طور پہ یہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں اس کو. تو وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہاں کی مثلا جب ایک عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ طریقہ کار ہے کہ حمل کے وقت میں ماں باپ دونوں نے مل کے حساب کے سوال حل کرنے. اچھا ٹھیک. کہ اس کے نتیجے میں وہ بچے کے اندر جو کیلکولیشنز ہیں، حساب ہیں، انہوں چونکہ دنیا کا بزنس کنٹرول کرنا ہے، بالکل، تو وہ کہتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کے بچوں میں غیر معمولی جو ہے یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. پھر غذاؤں کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں انہوں نے غذاؤں کے لحاظ سے ایسا رکھا ہوا ہے کہ خاص غذائیں جو انہوں نے کھانی ہیں، جس کے نتیجے میں بچوں کی جو جیسے مسیح علیہ السلام نے یہ لکھا ہے کہ انسان جو غذا کھاتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے، وہ بڑا جو ہے. پھر اس کے ارد گرد ماحول ایسا ہے کہ سارے لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ اس مرحلے سے گزر رہی ہے اور اس کو پوری کیئر جو ہے وہ ہر طرح سے ملنی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے بچوں کا اور یہاں کے بچوں کا جب آپس میں جائزہ لیا گیا تو حساب وغیرہ کے لحاظ سے اور اپنی ذہنی بلوغت کے لحاظ سے ان کا 5 سے 6 سال کا فرق تھا آپس میں، کہ یہ بچے اگر 10 سال کی عمر میں جو کام کر رہے ہیں، وہاں کے بچے 16 سال کی عمر میں وہ کام کر رہے تھے اور ان باتوں کو سمجھتے تھے. تو اس لیے یہ تو بڑا واضح جو ہے. اصل میں انہیں یہ بھی ادراک ہے کہ یہ جو میتھمیٹک ہے یہ چونکہ ہر علم کی ایک بنیادی کلید ہے، اس لیے آپ دیکھ لیں کہ اگر جس بچے کا میتھ اچھا ہے وہ کمپیوٹر سائنس میں چلا جائے وہاں پہ بھی اچھا ہے، وہ میڈیسن میں چلا جائے وہاں پہ بھی اچھا ہے. ہر فیلڈ میں اس کی بڑی بنیادی ضرورت ہے. اس لیے چونکہ وہ دنیاوی فائدے دیکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے وہ کیلکولیشن پہ ہی زور دیا ہوا ہے. اور آپ جب بات کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی والدہ کا وہ واقعہ لکھا ہے، تو حضرت صاحب کو اگر دیکھیں، ویسے تو ہمارے تمام بزرگوں کو اسی طرح ایک شغف اور ایک محبت تھی قرآن سے، حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن کریم کے ساتھ ایک غیر معمولی محبت جو ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس طرح حضرت صاحب نے اس دن ذکر کیا خطبے میں کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کو دیکھا، محسوس کیا کہ سارا دن وہ درس القرآن
دیتے رہتے ہیں مختلف وقتوں میں قرآن کریم کا درس ہے. تو یہ وہی محبت وہی بات کہ وہ جنین کی حالت میں جو ہے وہ ساتھ چلی آ رہی ہے. اسی حوالے میں مجھے حضرت خلیفۃ المسیح الاول کی وہ بات یاد آ رہی ہے جس میں انہوں نے جب ان کی بیگم حاملہ ہوئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ لکھا کرو. تو انہوں نے لکھنا شروع کیا اور کثرت سے لکھا. تو وہ بیٹا پیدا جب ہوا اور اس کے بعد پھر چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا. لیکن حضور کہتے ہیں میں نے آزمائش کے لیے دیکھنے کے لیے میں نے بچے کے سامنے قلم دکھایا اور کچھ رقم دکھائی اس کو کہ دیکھتے ہیں دونوں میں سے کس چیز پر وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے. تو اس بچے نے اپنا ہاتھ قلم کی طرف بڑھایا اور حضور کہتے ہیں متعدد بار ایسا ہوا لیکن ہر بار اس بچے نے قلم کی طرف ہی رجحان اپنا دکھایا ہے. تو یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ پیدائش سے قبل جو بھی والدین کی حالتیں ہوتی ہیں ان کا اثر بچوں پر ہوتا ہے. اور اسی لیے ہی قرآن کریم نے جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو مرد کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس کے نان نفقے کا، اس کے کپڑے کا، اس کی خوراک کا خاص طور پر خیال رکھے تاکہ جو بچہ ہے اس کی صحت پہ بھی اچھا اثر ہو اور وہ ایک صحت مند اور مفید وجود بن کر آگے معاشرے کا حصہ بنے. معاشرے کا حصہ بنے. وہ قوم کی امانت ہے جس نے آگے چل کے اسے ایک بڑے معاشرے کا حصہ بننا ہے. جزاکم اللہ حسن جزاک.